اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے شروع کی ہے اور اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے بولا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پوری حدیث کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں گے تو اس وقت پوری حدیث بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس کا ایک ایک لفظ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اس کے لیے ذرا ہمیں فعل مضارع کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ تو فعل مضارع کی گردان الحمدللہ آپ کو یاد ہو چکی ہے، اور فعل مضارع کی گردان کے جو 14 صیغے ہیں ان کے فاعل کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ فعل مضارع کی گردان کو 3 قسم کے صیغوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے، 2، 3 اور 9۔ اگر 2 صیغوں میں سے کوئی صیغہ ہو تو اس کا فاعل اندر باہر ہوتا ہے، اور 3 صیغوں کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، اور باقی 9 صیغوں کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ 2 صیغے جن کا فاعل اندر باہر ہوتا ہے یہ وہی صیغے ہیں جو کہ ماضی میں بھی تھے، یعنی پہلا اور چوتھا صیغہ۔ ہاں، اس میں ایک نئی چیز آئی ہے، 3 صیغے جو کہ صیغہ نمبر 7، صیغہ نمبر 13 اور صیغہ نمبر 14 ہیں۔ ان کا فاعل ہمیشہ اندر ہوگا۔ جب بھی قرآن مجید میں آپ کو یہ صیغے نظر آئیں تو ان صیغوں کا فاعل آپ نے ہمیشہ اندر ہی بول دینا ہے، اور باقی 9 صیغے جو ہیں جن میں مثنیٰ کے صیغے ہیں، جمع مذکر کے صیغے ہیں، جمع مؤنث کے صیغے ہیں، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ان کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، مثنیٰ کے یہ الف کی صورت میں فاعل، جمع مذکر میں واو کی صورت میں، جمع مؤنث میں نون کی صورت میں، اور واحد مؤنث حاضر میں یا کی صورت میں یہ فاعل جو ہے یہ ساتھ ہوں گے ہمیشہ۔ اور نون کو اس لیے ہم نے ذکر نہیں کیا کہ یہ نون جس طرح اسم میں مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون گرتا تھا، ڈراپ ہو جاتا تھا، اسی طرح ان کا بھی نون ڈراپ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں دیکھیں گے۔ تو حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھنا شروع کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ایک ایک لفظ کو انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع، غور کریں، یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آخری حرف پیش ہے۔ فعل ماضی کی گردان میں ایک آخری حرف پیش آپ کو نہیں ملے گا۔ ماضی کی گردان پوری دیکھ لیں، آپ کہیں گے جی ملے گا، تو پہ ملتا ہے ہمیں، لیکن وہ تو اتنا واضح ہے کہ اسے آپ کبھی بھی فعل مضارع سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہی تو ہے جو میں ہوتا ہوں۔ صحیح۔ تو فعل مضارع پہچان لیا آپ نے علامت مضارع یا اور آخری حرف پیش کی مدد سے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس کے روٹ لیٹرز تا، با اور عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور درمیان والا حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے۔ اور اس کا ماضی کیا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو زبر آتی ہے نا یہ 2 صورتوں میں آ سکتی ہے، یا تو اس کا ماضی بھی زبر والا ہو یا اس کا ماضی زیر والا ہو۔ یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں جہاں پر مضارع میں عین کلمہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ آ سکتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماضی پیش کے ساتھ ہو، پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت مضارع میں درمیان والے حرف پیش ہی آتی ہے اور کوئی حرکت آتی ہی نہیں۔ تو اس کا ماضی جو ہے وہ یا تو تبع ہوگا یا تبیہ ہوگا۔ اگر آپ کا قرآن مجید سے ڈیلی کا تعلق ہے، آپ آیات کی تلاوت کرتے ہیں ڈیلی، کچھ نہ کچھ ٹیکسٹ آپ نے جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے ڈیلی تلاوت کے لیے، تو کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے سے آیت گزری ہوگی سورۃ البقرہ کی کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو تبع آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا ماضی جو ہے وہ تبع ہے، جس کا پھر مضارع جو ہے یتبع یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو تبع یتبع اس کے معنی ہوتے ہیں فالو کرنا، پیروی کرنا۔ اتنا لکھا ہوا ہو آپ کے سامنے تو آپ فوراً بتائیں گے یہ جملہ فعلی ہے، مکمل جملہ فعلی ہے جس کا فعل مضارع ہے، اور یہ ایکٹیو وائس ہے کیونکہ پہلا حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے۔ 2 میں سے ہے، 3 میں سے ہے، 9 میں سے ہے۔ 2 میں سے ہے تو فاعل اندر باہر ہوگا، ابھی باہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اس کا فاعل ہے۔ تو یتبع کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں وہ
پیروی کرتا ہے یا وہ پیروی کرے گا، وہ پیچھے آتا ہے یا وہ پیچھے جاتا ہے، یا آئے گا یا جائے گا۔ آگے لفظ ہے المیتہ۔ المیتہ، المیت، میت بہت معروف لفظ ہے اردو زبان میں، مردے کے لیے استعمال ہوتا ہے میت۔ تو المیت اس میں اتنا حصہ آپ نے ٹرانسلیٹ کیا تھا کہ وہ پیروی کرتا ہے۔ اب صیغہ دو میں سے تھا تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ المیت کا لفظ جو ہے یتبعو صیغہ ایک کے لیے فاعل ہو سکتا ہے؟ فاعل مرفوع ہونا چاہیے، یہ مرفوع نہیں ہے، یہ تو منصوب ہے، تو اس کا مطلب یہ یتبعو کے لیے فاعل نہیں ہے، یہ یتبعو الفعل کے لیے مفعول ہے۔ تو اب آپ اتنے حصے کا ترجمہ کر دیں گے فاعل کو ہوا ہی مانتے ہوئے کہ وہ میت کو فالو کرتا ہے، وہ میت کے پیچھے آتا ہے یا وہ میت کے پیچھے جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کون کس کی بات ہو رہی ہے، آگے الفاظ دیکھتے ہیں تو شاید اس میں پتہ چل جائے کہ وہ جو ہے وہ ظاہر بھی ہو جائے۔ تو آگے جو لفظ ہیں وہ ہیں یتبع المیتہ ثلاثۃ۔ عربی زبان میں گنتی جو ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ہمارے اردو انگریزی میں گنتی مذکر مؤنث نہیں ہوتی، عربی میں گنتی بھی مذکر مؤنث ہوتی ہے۔ ایک کے لیے واحد مذکر، واحدہ مؤنث، دو کے لیے اثنانی، اثنانی مذکر، اور اثنتانی مؤنث، تین کے لیے ثلاثہ مؤنث اور ثلاث مذکر۔ بس تین سے زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ اس وقت میرا گنتی ٹاپک نہیں ہے۔ اس حدیث میں جتنی گنتی استعمال ہوئی اتنی میں نے آپ کو پڑھا دی۔ ایک مذکر ہوگا تو واحد، ایک مؤنث ہوگا تو واحدہ، دو مذکر کے لیے یعنی گنتی میں دو، ٹو، اگر مذکر کے لیے استعمال ہوگا تو وہ اثنانی ہوگا، آنی دیکھیں وہاں بھی آ گیا گنتی میں بھی، اور اگر مؤنث کے لیے دو ہوگا تو وہ اثنتانی۔ تین مذکر کے لیے ثلاث کا لفظ استعمال ہوگا اور تین مؤنث کے لیے ثلاثہ۔ تو اب یہاں پر دیکھیں لفظ استعمال ہوا ہے ثلاثہ، اور ثلاثہ کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں جی یتبعو کے لیے فاعل ثلاثہ ہے، ٹھیک۔ اب آپ ترجمہ کریں گے کہ تین، اب آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تین کیا ہے، بس تین کر کے چھوڑ دیا گیا، تین میت کو فالو کرتے ہیں۔ اب ہم اسی طرح ترجمہ کریں گے نا اردو میں، میت کو تین فالو کرتے ہیں، کرتی ہیں، ابھی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اب تین کو اعراب کیا دیا گیا ہے؟ مرفوع۔ عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس طرح انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا ایک چیز کا ذکر کرنے کے بعد چھوٹا سا آئی ای لکھتے ہیں، دیٹ از، اور آگے اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ عربی میں یہ دیٹ از کا مفہوم جو ہے نا وہ اعراب سے شو کیا جاتا ہے، یعنی تین کلیئر نہیں ہے بات، آگے جو لفظ دیا جائے گا نا اس کو بھی اس ثلاثہ کا اعراب دیا جائے گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ تین کیا ہیں، دیٹ از دس، دس اینڈ دس۔ اب وہ تین جو فالو کر رہے ہیں میت کو ان کا ذکر میں کر رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے ان تینوں کا اعراب جو ہے مرفوع ہوگا۔ آپ نے فرمایا اہلہ، اہلہ کون سا مرکب ہے؟ پہچانے مرکب اضافی پکا، اہل اسم ہوتا ہے نا، اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر ہوتی ہے مرکب اضافی بنتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اہل کہتے ہیں کسے؟ گھر والوں کو، تو اہلہ اس کے گھر والے، اس کے گھر والے۔ اب اہل کا اعراب مرفوع ہے لہٰذا ہم کہیں گے یعنی، اب یہ یعنی ہم نے خود ایڈ کرنا ہے، یعنی اہلہ اس میت کے گھر والے، یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ المیت کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس کے گھر والے
ایک چیز ہو گئی وَمَالُهُ، اور اس کا مال، وَعَمَلُهُ، اور اس کا عمل. یہ تین جو ہیں یہ میت کو فالو کرتے ہیں، میت کے پیچھے جاتے ہیں. کون تین؟ ان تین کو ایکسپلین کیا اسی اعراب کے ذریعے جو تین کا اعراب تھا، اہلہ و مالہ و عملہ. یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یتبع المیت اہلہ و مالہ و عملہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی ایک اسلوب دیکھیں نا، یتبع المیت اہلہ و مالہ و عملہ. اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ پہلے ایک اجمالاً ذکر کر دیا کہ یتبع المیت ثلاثۃ، اس پہ انسان جو ہے وہ اٹینٹیو ہوا کہ وہ کیا ہیں تین. پھر اس کو ایکسپلین کر دیا اہلہ و مالہ و عملہ، کہ وہ تین یہ ہیں. آگے فرمایا فا، پھر ٹھیک، یعنی یہ ترتیب بتانے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس کے بعد کیا ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں جی ذہب زید فحامد، ذہب زید فحامد، کیا مطلب؟ زید گیا پھر حامد گیا، یعنی حامد جو زید کے بعد گیا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا ذہب زید و حامد، ذہب زید و حامد، تو اس میں صرف یہ پتہ چلتا ہے زید اور حامد گئے ہیں، ترتیب نہیں پتہ چلتی. ہو سکتا ہے حامد پہلے گیا ہو، صرف بتایا جاتا ہے کہ جانے کا کام ان دونوں نے کیا ہے. لیکن جب فا لگ جاتا ہے نا تو یہ ترتیب بھی بتاتا ہے، یہ ترتیب بتاتا ہے کہ پہلے یہ ہوا ہے پھر وہ ہوا ہے. تو یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ و مالہ و عملہ، فا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے یرجعو، یرجعو، پھر فعل مضارع آ گیا. یرجعو فعل مضارع ہے نا؟ ہاں جی، یا علامت مضارع، را جیم اور عین روٹ لیٹرز، اور درمیان والا حرف جو ہے وہ زیر کے ساتھ. را جیم عین ماضی میں درمیان والے حرف زبر کے ساتھ آتا ہے رجع، رجع یرجعو، رجع یرجعو. اس کے معنی لوٹنا کے بھی ہوتے ہیں اور لوٹانا کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں لوٹنا کے معنی میں ہے فیرجعو، پھر لفظی ترجمہ ہوگا وہ لوٹ آتا ہے. مضارع دو میں سے ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. ابھی صرف یہ بتایا گیا پھر وہ لوٹ آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ظاہر بھی ہو جائے. کون لوٹ آتا ہے؟ فیرجعو، آپ سے نے فرمایا اسنانی، اسنانی. اب یرجعو کے لیے فاعل بن گیا اسنانی کیونکہ مرفوع ہے. دو لوٹ آتے ہیں، دو لوٹ آتے ہیں. اور اسنان کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو. اسنانی اور اسنتانی ان دونوں لفظوں کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہوئے الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، اور آپ اس کو ایسے پڑھیں گے فیرجعوسنانی. لیکن ابھی یہ آگے کی باتیں ہیں، سمپل ہم الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. فیرجعو، رک جائیں تھوڑی دیر، پھر کہیں اسنانی، پھر دو لوٹ آتے ہیں، واہ. اور غور کریں جی، یب کا یو، یب کا یو فعل مضارع ہے نا؟ فعل مضارع دو میں سے، فاعل اندر باہر، با، قاف اور یا روٹ لیٹرز، باقی رہنا، پیچھے رہ جانا. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایڈوانس کورس میں ٹاپک کے تحت پڑھایا جائے گا. جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو یا آ جاتے ہیں نا، جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو یا آ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم فعل کی بات کر رہے ہیں اس وقت، جیسے یہاں پر یا آ گئی. اسی طرح دعائے قنوت میں ایک لفظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، ایک صیغہ لکھتا ہوں، اس سے اور بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. نرجو، نرجو یب کا یو، نرجو یب کا یو، واو پہ پیش
واو آخر میں آ رہا ہے یا پہ پیش یا آخر میں آ رہا ہے. اوکے, واو اور یا پہ پیش مصیبت پڑ جاتی ہے واو اور یا کو کہ ہم پہ پیش کیوں آ گئی. کلیئر. پھر اہل زبان جو ہے نا وہ کچھ رولز اپلائی کرتے ہیں, ان کے جو مسئلے ہیں ان کو دور کرتے ہیں. یہ باقاعدہ قواعد کے تحت ہوتا ہے, یعنی انہیں نہیں پتا قواعد کے تحت ہوتا ہے لیکن قواعد نکلتے ہیں ان سے. تو رول یہ ہوتا ہے کہ واو پر پیش ہو اور پیچھے پیش ہونا تو واو کو ساکن کر دیا جاتا ہے. یہ تفصیل سے پڑھایا جائے گا اگر پڑھا گیا تو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, واو پر پیش ہو پیچھے پیش ہو تو واو کو ساکن کر دیتے ہیں, یہ بن جاتا ہے نرجو. اس لیے ہم دعائے قنوت میں کیا کرتے ہیں, وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ, اور ہم امیدوار ہیں تیری رحمت کے. اچھا, یا پر پیش ہو پیچھے زبر ہو, یا پر پیش ہو پیچھے زبر ہو تو ایسا کیا جاتا ہے عربی زبان میں, پیش ہٹا کر یا سے جو پچھلا والا حرف ہے نا اس کے ساتھ ایک کھڑی زبر لکھ دی جاتی ہے. تو یب کا یو سے یہ بن جاتا ہے یب کا, یب کا. اب چونکہ حدیث میں یہ لفظ آ گیا تھا تو مجبوراً مجھے تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتانا پڑا, ورنہ بھی اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. یہ باقاعدہ قواعد کے تحت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یرجع و اسنانی دو لوٹ آتے ہیں, و یب کا فعل ہوا اس کا فاعل ابھی تک, لیکن ہو سکتا ہے آگے آ جائے اور آگے وہ فاعل ظاہر ہو رہا ہے واحدن, اور ایک باقی رہ جاتا ہے یعنی پیچھے رہ جاتا ہے. یتبع المیت ثلاثۃ, میت کے پیچھے تین جاتے ہیں. کون تین؟ اہلہ اس کے گھر والے, و مالہ اور اس کا مال, و عملہ اور اس کا عمل. فیرجع اثنان پھر دو واپس آ جاتے ہیں, وَيَبْقَى وَاحِدٌ اور ایک پیچھے رہ جاتا ہے باقی رہ جاتا ہے. تو آپ سے کے الفاظ ہیں جو فعل مضارع کی وجہ سے ہمیں کچھ سمجھ میں آنے لگ گئے الحمدللہ. اچھا, اب یہاں بھی آپ نے سے اوپن نہیں چھوڑا کہ آپ اپنی مرضی سے دو جو ہیں وہ لوٹا دیں اور ایک کو چھوڑیں, اسے بھی واضح کیا آپ نے. آپ نے کہا یرجع, وہی پہلا صیغہ, اس کا فاعل باہر آ سکتا ہے. فاعل آ رہا ہے اہلہ و مالہ. یرجع زید و حامد, زید اور حامد لوٹ آتے ہیں. یرجع اہلہ و مالہ, اس کے گھر والے اور اس کا مال لوٹ آتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. وَيَبْقَى عَمَلُهُ اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا فرمان اور گرامیٹیکلی آپ کے سامنے آ گیا جسے آپ اینالائز کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جی. دیکھیں, یتبع فعل المیت مفعول ثلاثۃ فاعل, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. اب یہاں پر دیکھیں مفعول کو پہلے ذکر کر دیا گیا, لیکن جو کہ اعراب بتاتا ہے کہ کون مفعول ہے کون فاعل ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں. مرکب اضافی مرکب اضافی مرکب اضافی, فعل فاعل فعل فاعل فعل فاعل, فاعل میں واو کے ذریعے دو کو اکٹھا کیا گیا, مرکب اضافی مرکب اضافی, فعل فاعل اور فاعل مرکب اضافی. تو دیکھیں وہی باتیں ہیں ساری. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر ایکٹیو وائس کی بات ہم کر رہے ہیں, کیونکہ فاعل مذکور ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس میں فاعل مذکور ہوتا ہے, فاعل مذکور ہے, مرفوع ہوتا ہے فاعل. مفعول بھی آ جائے تو وہ منصوب ہوتا ہے. مرکب اضافی فاعل بن سکتا ہے اور مرکب توصیفی بھی فاعل بن سکتا ہے, مرکب اشاری بھی فاعل بن سکتا ہے. مزید جملے انشاءاللہ پریکٹس ہم کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال حدیث کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ آپ سے نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ. اب ترجمہ نہیں میں کر رہا, آپ ترجمہ خود سمجھیں اس کو.
اہلہ و مالہ و عملہ فیرجع اثنان و یبقى واحد، یرجع اہلہ و مالہ و یبقى عملہ۔ جی احمد، اس حدیث سے کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کے مال ہی کام آئیں گے۔ ہاں، انسان کے کام کیا آئے گا جی؟ اس کا عمل، نہ گھر والے اور نہ اس کا مال۔ لہذا فوکس کس کو کرنا چاہیے؟ عمل کو۔ لیکن ہم فوکس کس کو کرتے ہیں؟ ان دونوں کو، یعنی جنہوں نے صرف ہمارے ساتھ جانا ہے، ٹھیک ہے، رہنا نہیں ہے، واپس آ جانا ہے، اور جس نے ہمارے ساتھ جانا ہے اور رہنا بھی ہے اسے ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ الحمدللہ کلیئر ہو گیا۔ تو فعل مضارع جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت استعمال ہے اس کا بھی قرآن مجید میں۔ اب میں ایسا کروں گا، آپ کے سامنے کچھ جملے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، اور ان جملوں سے آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ فعل کون سا ہے۔ ظاہر بات ہے اب چونکہ ماضی بھی آپ پڑھ چکے ہیں تو میں ماضی بھی رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ماضی ہے، مضارع ہے۔ پھر صیغہ پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ ماضی کے کن صیغوں میں سے ہے، 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے۔ اگر مضارع ہے تو 2 میں سے ہے، 3 میں سے ہے یا 9 میں سے ہے، کیونکہ یہ آپ کو اس کے فاعل کو پہچاننے میں مدد دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ آپ نے پہچان لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی بات ہوگی کہ مفعول بھی استعمال ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو کون سا ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاعل اور مفعول اگر یہ ظاہر ہے تو کون سا مرکب ہے، اضافی ہیں، اشاری ہیں، توصیفی ہیں۔ مرکب جاری تو آپ کو پتہ ہے متعلق ہو کر ہی آتا ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی، اور سب سے پہلے کون اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ میں اس کے سامنے جملہ لکھوں گا ایک، اور اس میں بس وہ یہ سب چیزیں پہچاننے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی مائک پکڑ لیں۔ نشکرک، جی نشکرک کیا لگ رہا ہے؟ جملہ فعلیہ دوں گا آپ کو، بس اسمیہ نہیں دوں گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اسمیہ نہیں آئے گا آپ کے سامنے، جملہ فعلیہ آئے گا، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے فعل کو فوکس کرنا ہے اور پہچاننا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جی فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی ہے، ماشاءاللہ۔ فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ یہ ہے آخری۔ آخری، فعل ماضی کا آخری، یعنی فعل ماضی کا آخری کون سا ہوتا ہے؟ 14واں۔ روٹ لیٹرز بتاتے ہیں اس کے، روٹ لیٹرز جی کون سے؟ شاکر، شین کاف اور را۔ شین کاف را، شین کاف را سے ماضی کا 14واں صیغہ بولیں۔ شین کاف را، درمیان والا حرف زبر کے ساتھ، اتنا میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں، شاباش۔ نشکر، ایک منٹ۔ شین کاف اور را، روٹ لیٹرز، درمیان والا حرف، ماضی میں زبر، سب بتا دیا۔ اب اسے آپ نے 14واں صیغہ بنانا ہے، بنائیں۔ شاباش، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ شکر نہیں ہے، شکرنا ہوگا نا؟ جی، تو یہ شکرنا ہے؟ شکرنا تو نہیں ہے نا؟ کیا نون شروع میں آ گیا، بس یہ فرق ہوا ہے، باقی تو وہی ہے۔ وہ دیکھیں جی، نا شروع میں آ گیا اور شکر یہ رہا، مضارع کا ہے سر، مضارع کا، مضارع ہے۔ یہ ماضی نہیں ہے، مضارع، یہ مضارع ہے، یعنی کہ 4 میں سے آخری علامت ہے اس کی۔ اور مضارع میں نون والی علامت جو کہ 14ویں کی، یعنی صیغہ آپ نے صحیح پہچانا لیکن فعل پہچاننے میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو نشکرو صحیح ہے نا، یہ ہے 14واں صیغہ۔ کلیئر؟ اچھا، اب مجھے بتائیے کہ یہ 2 میں سے ہے، 3 میں سے ہے یا 9 میں سے ہے؟ یہ 3 میں سے، 3 میں سے، ماشاءاللہ۔ تو 3 میں سے ہوتا ہے تو فاعل کہاں ہوتا ہے؟ ہمیشہ اندر ہوتا ہے، ہمیشہ اندر ہوتا ہے۔ تو اس کا فاعل کون ہے؟ نون، اس کا نام لینا، نحنو، نحنو، ایکسیلنٹ۔ اس کا فاعل ہے نحنو۔ نشکرو فعل اور فاعل ہو گیا۔ یہ کہا کیا ہے؟ یہ مفعول ہے مفعول، مفعول ہے، پکی بات؟ جی سر، یہ مرکب اضافی نہیں بن رہا؟ نہیں سر، نہیں بن رہا نا؟ ہاں، فعل کبھی بھی مضاف نہیں بنتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ کو کوئی
ٹریپ کرنا چاہے نا کہ یار مضاف دیکھیں الف لام بھی نہیں داخل ہوا اور تنوین بھی نہیں ہے, صحیح ہے, صحیح تو مرکب اضافی بن رہا ہے. آپ کہیں بھائی فعل کبھی بھی مضاف نہیں بنتا. فعل جب آپ نے فعل پہچان لیا نا پھر آپ نے دھوکے میں نہیں آنا. صحیح. تو یہ مفعول ہے. مفعول تو منصوب ہوتا ہے. یہ بھی منصوب ہی ہے. یہ منصوب ہے. یہ ضمائر منصوب کے ضمائر منصوب میں سے ماشاء اللہ. مجرور ضمیر بھی تو یہی ہوتی ہے جی, لیکن پیچھے چونکہ ہمارے آ رہا ہے مجرور ضمیر بھی یہی ہوتی ہے نا حسیب. اب آپ کا جواب یہاں پر یہ ہونا چاہیے جی مجرور ضمیر اگر یہ ہوتی نا تو اس ضمیر سے پہلے لازماً اسم ہوتا. اگر یہ مجرور ضمیر ہوتی, سن لیں اچھی طرح, یہ میں آپ کو پورا جواب دے رہا ہوں, اگر یہ مجرور ضمیر ہوتی تو مجرور ضمیر سے پہلے لازماً اسم ہوتا یا اس سے پہلے لازماً حرف جر ہوتا. ان کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, پیچھے فعل ہے, لہذا یہ مجرور ضمیر ہے ہی نہیں. اور بتائیں کیا بتاؤں آپ کو؟ ٹھیک. تو نشکرو کا پورا جملہ فعلیہ, فعل فاعل مفعول, ترجمہ کر دیں. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. جی ضمیر. ولا نکفرک. سر یہ فعل مضارع, پہلے ترتیب وار چلیں. یہ واو کیا ہے؟ یہ اور کے معنی میں, ٹھیک ہے نا, شاباش. جی. اور یہ آگے جو لام لا کیا ہے؟ نفی کے لیے, نفی کے لیے آیا ہے. اچھا کس کی نفی کر رہا ہے یہ؟ سر وہ جو آگے جو ہے, آگے کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع. یہ فعل مضارع کی نفی کے لیے لا آیا ہے کیونکہ فعل مضارع کو جب منفی بنانا ہوتا ہے تو لا کے ذریعے بنایا جاتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ. اب یہ فعل مضارع آپ نے پہچان لیا, ماشاءاللہ. فعل مضارع کے سیغوں میں سے کون سا سیغہ ہے؟ 2 میں سے, 3 میں سے یا 9 میں سے؟ سر یہ 3 میں سے ہے. 3 میں سے ہے. 3 میں سے کون سا ہے؟ نحنو. نحنو والا ہے, ماشاءاللہ. اس کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے, لہذا اس کا فاعل ہے نحنو. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ کاف آ رہا. کاف آ رہا. ایکسیلنٹ. مضارع میں اس کے درمیان والے حرف پہ کون سی حرکت ہے؟ مضارع. سر مضارع میں تو پیش ہے. وہی پوچھ رہا ہوں نا, مضارع میں اس کے درمیان والے حرف پر کون سی حرکت ہے؟ پیش ہے. اچھا اگر اس کا میں ماضی لانا چاہوں تو اس کے ماضی میں درمیان والے حرف پہ حرکت پیش ہی آئے گی. پیش ہی آئے گی. جی سر. جی سر پیش ہی ہوگی. آپ کہیں گے پیش بھی ہو سکتی ہے, ماضی کی بات کر رہا ہوں نا, پیش بھی ہو سکتی ہے اور زبر بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ پیش ہو تو لازمی پیش ہوتی ہے نا. اچھا اگر پیش ہو تو لازمی پیش ہوتی ہے, اگر زبر ہو تو پیش بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہو. جی یعنی ہر اینگل سے جائیں نا. جی جی. ایک بات اگر سمجھ میں آ گئی تو کسی بھی اینگل سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی. یہ کا کیا ہے سر؟ یہ جی جی سر اس کی ضمیر ہے کا, وہ جو کا ضمیر ہے. جی سر. ٹھیک ہے, کون سی ضمیر ہے یہاں, کیا کر رہی ہے سر؟ یہ سر پریزنٹ کریے مفعول, جیسے ہم مفعول کو جی سر پریزنٹ کر رہی ہے. شاباش. یعنی یہ مفعول کے لیے آئی جی ہے. سر. صحیح ہے. تو یہ تو مفعول والی ضمیر کون سی ہوتی ہے, منصوب یا مجرور؟ سر منصوب. منصوب, یہ منصوب ضمیر ہے. جی سر. تو مجرور ضمیر بھی تو ایسی ہوتی ہے. سر آپ نے بتایا کہ وہ ہمیشہ اسم کے ساتھ آتی ہے. ماشاءاللہ. وہ ہمیشہ اسم کے ساتھ آتی ہے یا حرف جر کے ساتھ آتی ہے. ماشاءاللہ, زبردست ہو گیا. اب وہ بات یاد بھی ہو گئی, لہٰذا اب آپ کہیں گے جی نکفرو کا فعل فاعل مفعول اور لا کی وجہ سے منفی جملہ ہے, اور ترجمہ کر دیں. ہم ہرگز تیری ناشکری نہیں کرتے. ہرگز والا مفہوم تو ہے ہی نہیں اس میں. ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. ہاں, ہرگز والا مفہوم نہیں, کیونکہ ہرگز والا مفہوم جو ہے نا وہ ابھی پیدا ہوگا انشاءاللہ, وہ کل پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہرگز نہیں کریں گے, وہ ایک الگ چیز ہے. اس لیے ترجمے میں اپنی طرف سے ایڈ کچھ نہیں کرنا, جتنا ہے اتنا ہی رکھنا ہے. لا نکفرو کا ہم تیری ناشکری نہیں کرتے یا ہم تیری ناشکری نہیں کریں گے. نہیں, یہاں پر تو دونوں ہی آ سکتے ہیں نا. کئی جگہ ہوں گی جہاں پر دونوں ہی مفہوم آ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جہاں پر فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں کیا جائے گا, مستقبل میں نہیں کر سکتے. کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جہاں پر فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہوگا, حال میں نہیں کیا جا سکے گا. یہ ساری پڑھنی ہے ہم نے انشاءاللہ چیزیں. ٹھیک ہے. کئی جگہیں ایسی ہوگی جہاں پر حال میں بھی کر سکتے ہیں, مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے آپ بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نہیں کرتے اور عہد بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کریں گے.
پریشان نہیں ہونا. الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, آگے پیچھے ہو جائیں تو پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا, شاباش. واو اور سر واو اور کے لیے ٹھیک ہے. یہ الی کا کیا ہے؟ الہی کا مطلب یہ فعل مضارع آگے چلا گیا, فعل مضارع آگے چلا گیا, شاباش. اور الہی کا مطلب اس کا مفعول الی کا ہے کیا؟ اشارہ ہے. وہ غلط بتائیں گے آپ کو. الہی حرف جر ہے. ہاں الی کا میں, ہاں الی کا کس کا مجموعہ ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری, شاباش. جس میں الا جا رہا ہے اور کا مجرور ہے. وہی باتیں جو پیچھے آئی تھی وہ اب کنفرم ہو گئی کہ کا اب مجرور آیا کیونکہ اس سے پیچھے حرف جر ہے. اب یہ کا جو ہے مجرور والا کا ہے. کلیئر ہوگی جی؟ جار مجرور مل کے کیا بنتے ہیں؟ مرکب جاری. مرکب جاری اور مرکب جاری کیا بنتے ہیں جملہ فعلیہ میں؟ متعلق. متعلق ہوتے ہیں, صحیح. متعلق تو بعد میں آتا ہے, پہلے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ تو سن لیں, بعض اوقات ہم بھی کسی لفظ پر جب زور دینا چاہتے ہیں نا تو اس کو پہلے بول دیتے ہیں. اردو میں ہم ایسے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں آتا ہوں تمہاری طرف, میں آتا ہوں تمہاری طرف. اب تمہاری طرف کہاں ہے؟ اینڈ پہ ہے نا. آپ نے زور دینا ہے تمہاری طرف پہ, تو آپ اردو میں پہلے نہیں آتے تمہاری طرف کو, کہ تمہاری طرف میں آتا ہوں, تمہاری طرف. یہ نہ سمجھا کسی اور کی طرف میں جا رہا ہوں, تمہاری طرف میں آتا ہوں. سمجھ آ گئی نا؟ تو اسی طرح عربی میں کرتے ہیں. الہی کا پہلے لے آئے, ٹھیک ہے. تیری طرف, تیری طرف ایکسپریشن بتائے گا, تیری طرف. نسعا, اب یہ نسعا کیا ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں مضارع. یعنی وہ اینڈ پہ جس میں ماشاءاللہ, یہ بالکل آپ کہیں گے, ابھی آپ نے ایک پوائنٹ ہمیں حدیث میں بتایا تھا کہ یہ جو یا پہ پیش ہو اور پیچھے زبر ہو نا تو اس کو پھر کھڑی زبر کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. اصل میں یہ تھا نسعو, نسعیو, اصل میں تھا یہ نسعیو, ٹھیک ہے, جس کو پھر نسعا کے طور پر لکھا گیا. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ نون سین, نون تو یا سین این یا. سین ہے, دو میں سے ہے, تین میں سے ہے, نو میں سے ہے؟ یہ تین میں سے. تین میں سے. تو تین میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ اندر ہے, نانو اس کا فاعل. نانو, شاباش. تو یہ فعل اپنے فاعل, ہاں جی, فعل اور فاعل اور اپنا متعلق, فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. زیادہ اب یہ کہتے ہیں کہ متعلق آگے ہے نا, جو آگے ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مقدم. جو آگے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مقدم. پیچھے ہو مؤخر. یہ تو الفاظ آپ کو اردو میں بھی آتے ہیں, مؤخر اور مقدم. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ. اور ترجمہ کریں گے تیری طرف, تیری طرف ہم کوشش کرتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ میرے سے لے لیں, پھر اس کے بعد آپ کی طرف میں چلوں گا. اس جملے کو ذرا پہچانیے شاباش غور سے. نعبدو فعل مضارع, 2 3 9 3, ٹھیک ہے, اور نحنو اس کا فاعل ہے. عین با دال روٹ لیٹرز ہے. عبادت کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں. تو نعبدو کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے, دونوں پاسبل ہیں. عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوگی صرف. جس کی عبادت ہو وہ مفعول ہوگا. تو نعبد اللہ, ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی, یعنی وی ورشپ اللہ. وہی دیکھیں سبجیکٹ اور آبجیکٹ. اگر آپ کو کہیں فاعل مفعول میں کنفیوژن ہو رہی نا تو سمپل انگلش کر لیا کریں اس کی, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. نعبد اللہ, ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی. اب یہی جملہ میں اگر اللہ سے کہوں کہ اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری, تو میں عربی میں کہوں گا یا اللہ نعبد
کا, نعبدو کا، یہی کہوں گا نا. ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی تیری. فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول. ابھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے جس چیز پر زور دینا ہو نا اسے پہلے لے آتے ہیں. جس چیز پر زور دینا ہو اسے پہلے لے آتے ہیں. ایک بات نوٹ کر لیں آپ اچھی طرح کہ جملہ فعلیہ میں فاعل جو ہے وہ فعل سے پہلے کبھی نہیں آتا. جملہ فعلیہ میں فاعل فعل سے پہلے کبھی نہیں ہوگا. آپ کہیں جی جملہ فعلیہ اور فاعل پہلے آیا ہوا ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہوگا. فاعل جملہ فعلیہ کا فاعل پہلے نہیں ہوگا کبھی بھی. کلیئر ہوگی؟ باقی آپ مفعول کو آگے لے جائیں یا متعلق کو آگے لے جائیں. یہ بہت اب ٹیکنیکل باتیں ہم کر رہے ہیں لیکن بہت مزہ آئے گا آپ کو اس کا. کیا کہا ہے میں نے غلام سرور صاحب؟ جملہ فعلیہ میں آپ نے فاعل کو پہلے نہیں لانا. ٹھیک ہے، آپ نے فاعل کو پہلے نہیں لانا. فعل سے پہلے کیا کیا آ سکتا ہے؟ مفعول بھی آ سکتا ہے اور متعلق بھی آ سکتا ہے. متعلق آگے آنے والی ایگزامپل یہاں پر آپ نے دیکھ لی، الیک نسعی. اب مفعول کو آگے کرنے کی ایگزامپل میں آپ کو یہاں پر دے رہا ہوں. مفعول کون ہے؟ کا، نعبدو. ٹھیک ہے، اور کا لگا دیا شروع میں. کلیئر؟ کا نعبدو، کا نعبدو. اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، یہ کا جو ہے یہ تو اٹیچ ضمیر نہیں ہے، یہ تو اٹیچمنٹ چاہتی ہے. آپ نے اسے سیپریٹ کر دیا. لہذا گرامر والوں کو ضمائر کا ایک اور چارٹ بنانا پڑا. گرامر والوں کو ضمائر کا ایک اور چارٹ بنانا پڑا. کس صورت کے لیے؟ اس صورت کے لیے کہ یہ جو منصوب ضمیر ہے، صرف منصوب ضمیر کے لیے، یہ مجرور بھی تھی نا. مجرور ضمیر یا تو حرف جر کے ساتھ آتی ہے یا مضاف کے ساتھ آتی ہے. تو وہ ضمیر تو کبھی آگے جا ہی نہیں سکتی، نہ حرف جر سے آگے جا سکتی ہے نہ مضاف سے آگے جا سکتی ہے، وہ تو جا ہی نہیں سکتی. یہ جو مفعول والی ضمیر ہوتی ہے نا یہ فعل سے آگے چلی جاتی ہے. اس کے لیے پھر انہیں ضمائر کا ایک الگ سے چارٹ بنانا پڑا. ٹھیک ہے، اور وہ چارٹ اس لیے بنایا انہوں نے کہ جہاں پر آپ وہ ضمیر منصوب متصل جو اٹیچ ضمیر ہے وہ نہ لا سک رہے ہوں وہاں پر یہ والا چارٹ لے آیا کریں. اور یہ بنایا انہوں نے کیسے؟ بہت آسانی کے ساتھ. انہوں نے کہا جو یہ جو ضمائر ہیں نا کون سے ہیں؟ ہو، ہما، ہم. منصوب کی بات کر رہا ہوں. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نہ. انہوں نے کہا ان سب کے شروع میں نا ایا لگا دیں بس. ان تمام ضمائر کے ساتھ شروع میں کیا لگا دیں؟ ایا. یہ کیوں لگایا؟ اس لیے کہ ان ضمائر کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، یہ متصل ہوتے ہیں. اب آپ انہیں منفصل یعنی ڈیٹیچڈ طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں تو اٹیچڈ ہو رہی تھی نا، اب آپ اسے ڈیٹیچڈ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، سیپریٹ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ منصوب ضمائر سیپریٹ جب بھی آئیں گی نا، سیپریٹ جب بھی آئیں گی ایا کو لے کے آئیں گی. تو یہ جو 5واں چارٹ بنا ہے یہ کوئی مشکل چارٹ ہے. ایا لگا دیں، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنہ، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، ایایا، ایایا، ایانا. اب ہمارے 5 چارٹ جو ہیں وہ گرامر والوں کے 5 چارٹ سے میچ کر گئے. اب ایاک نعبدو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. اب یہ صرف اور ہی کا مفہوم کیسے پیدا ہوا؟ مفعول کو آپ نے فعل سے بھی آگے کر دیا، فوکس ہوا اس پہ. ٹھیک ہے، وہاں پر تھا تیری طرف، تیری ہی طرف ہم کوشش کرتے ہیں اور کسی کی طرف کوشش نہیں کرتے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم.
یا تیری ہی عبادت کریں گے ہم. تو سورۃ الفاتحہ سے ہی عقائد کی درستگی شروع ہو جاتی ہے جی. کبھی غور کریں سٹارٹ میں اس کو رکھا کیوں گیا کہ ہماری زندگیوں میں عقائد کی بڑی اہمیت ہے. عقائد میں گڑبڑ ہے تو آگے بھی گڑبڑ. لہٰذا سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگیں گے. تو یہ بات کلیئر ہوگی جی کہ یہ ہی کا یا صرف کا مفہوم کیسے پیدا ہوا. غلام صاحب ٹھیک. اور جو میں نے یہ بات بتائی نا کہ یہ جو ضمائر ہیں جنہیں ہم نے ضمائر منصوب منفصل کہا ہے، سیپریٹ ضمائر، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پانچوں ضمائر آپ کے سامنے بورڈ پہ ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ ایک وقت میں، تاکہ ایک پوری پکچر آپ کے سامنے آ جائے. تو یہ ضمائر منصوب جو سیپریٹ ہیں یہ وہاں پر آئیں گے جہاں پر جو اٹیچ ضمائر ہیں منصوب وہ نہ آ سکتے ہوں. تو وہ ایک جگہ تو یہ ہو گئی، ایک جگہ یہ ہو گئی، ایک جگہ میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں. مثلا ایک جملہ فعلیہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نرزقکم، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں تمہیں، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم رزق دیتے ہیں تمہیں اور انہیں، تمہیں اور انہیں. اب مجھے بتائیے یہ کم منصوب ہے نا، تو یہ بھی منصوب ہے. اب منصوب اکیلی آئے گی، اسے تو ساتھ چاہیے. اب یہاں پر وہ منصوب ضمیر جو ہے وہ الگ نہیں آ سکتی، لہٰذا پھر ایا کی سپورٹ کے ساتھ آ جائے گی. نرزقکم و ایاہم، یعنی جہاں پر ضمیر منصوب جو اٹیچ ضمیر منصوب ہے وہ نہ آ سکتی ہو وہاں پر آپ ضمیر منصوب سیپریٹ لگا لیں. اور اس کی دو جگہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. جب بھی وہ اپنے جس کے ساتھ اٹیچ ہے اس سے الگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ یا کے ساتھ لے جائیں. تو کوئی نیا چارٹ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو الگ سے محنت کرنی پڑی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم فعل مضارع میں زور پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت زبردست ٹاپک ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.